جی یہ اگین فیس بک سے سوال ہے، علی دوست آئی تھنک میرے بھائی کا نام ہے یا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے جنہوں نے کیا ہے سوال ہے کہ جی نہج البلاغہ مولا علی نے خود لکھی ہے، یہ کوشچن ہے ان کا۔ تو میرے بھائی علی دوست صاحب، نہج البلاغہ اگر آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں ایز این تصنیف، ایز این بک، ایز اے کتاب، تو وہ مولا علی نے خود نہیں لکھی، بلکہ یہ علامہ رضی نے اس کو جو ہے اللہ مقامہ انہوں نے کمپائل کیا ہے۔ اب میں نے یہ لفظ بولا، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کمپائل کیا ہے، اس کو جوڑا ہے۔ یہ مولا علی کے خطبات ہیں، جو خطبات مولا علی نے ارشاد فرمائے تھے، کئی لا تعداد خطبات ہیں جو میرے مولا نے دیے۔ تو علامہ رضی نے ان خطبات کو جو اس میں انہیں، میں یہ لفظ ذرا اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، جو انہیں زیادہ معتبر لگے اور انہیں لگا کہ ان کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے اور امت کو اس کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان خطبات کو ایک جگہ اکٹھا رکھ کے جوڑ دیا، کمپائل کر دیا اور ایک کتاب کی شکل دے دی، جس کا نام خود انہوں نے ہی رکھا، نہج البلاغہ۔ نہ یہ نام مولا علی کا لکھا ہوا ہے، نہ اس کو ایز این بک مولا علی نے کمپائل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے خطبات آپ کو مولا علی کے ملیں گے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں، ان کو پھر اس کے بعد آنے والے لوگوں نے کمپائل کیا اپنے اپنے دور میں، جیسا کہ اس کے بعد ایک اور کتاب نہج الاسرار کے نام سے آئی، جو ماشاءاللہ بہت مشہور ہوئی، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کئی خطبات مولا علی کے ایسے ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ اب اگین جب میں یہ بات کہوں گا تو آپ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو علامہ رضی کو ان کے مطابق زیادہ مستند لگے، اور جب وہ اس کی کمپائلیشن کر رہے تھے اس وقت جو ان کو لگا کہ امت کو جن خطبات، جن باتوں کی زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا۔ کئی خطبات ایسے تھے جو مستند تو تھے لیکن بہت سے اسرار کے حامل تھے، ان کے اندر اسرار پنہا تھے، تو انہیں اس لیے انہوں نے جگہ نہیں دی کہ اس سے پھر اور بہت سے سوالات کے باب نکلتے، تو انہوں نے مولا کے خاص تناظر کے خطبات اور کچھ خطوط بھی اس کے اندر شامل کیے۔ نہج البلاغہ کو اگر آپ آغاز سے پڑھیں تو اس میں مولا کے خطبات ہیں، اور اگر آپ اس کو اینڈ سے دیکھیں تو اس میں مولا کے اقوال زریں، مختصر مولا کے چھوٹے چھوٹے خطبے یا اقوال کہیں، اور مولا کے خطوط ہیں۔ تو اس کو آپ بہت غور سے سن لیجئے۔ یقیناً آپ نے سوال کیا ہے، میرے بہت سے ہو سکتا ہے میرے بھائی بہن نوجوان ایسے ہیں جو اس بات سے ناواقف ہیں یا کسی ابہام کا شکار ہیں، تو وہ نوٹ کر لیں۔ یہ علامہ رضی کی کمپائل کی ہوئی ہے، مولا علی کے خطبات، خطوط اور اقوال پر مشتمل۔ مولا علی کے تمام خطبات انہوں نے اس میں شامل نہیں کیے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ خطبات ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بات بالکل 2 ٹوک الفاظ میں لکھ لیں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا۔ آج کل کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس ضمن میں کی جا رہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو آپ کا سوال تھا اس کا میں نے جواب دے دیا، لیکن لگے ہاتھوں چلو میں ایک اور بھی اس کا جواب دیتا چلوں۔ یہ ایک اور کپ ہے، یہ ایک اور کلر ہے، وہ آنے والے ہیں میں اٹھایا ہے تو میں نے کہا چلے آپ کو میں دکھا دوں۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ ہی کے لیے ہے، یہ بس آپ دعا دیجئے گا ساری ٹیم کو جو اس کو ڈیزائن کر رہی ہے، تقیب لگا ہوا ساتھ ڈیزائن کر رہا ہے، اور ہمارے بھائی نسیم عباس صاحب کے جن کی کاوش کے بنا شاید یہ ممکن نہ ہوتا اس بڑے پیمانے پہ۔ تو یہ کلر بھی ہے، یہ بھی انشاءاللہ یہ دیا جائے گا۔ ایک کلر کل تھا یا ڈیزائن کہہ لیں آپ، جو بھی کہہ لیں، اور ایک یہ آج ہے۔ اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے لیے ایک بات میں اور کر دوں، اب سوال ہو ہی گیا اس کا کہ نہج البلاغہ کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ دراصل آپ نہج البلاغہ کو ہر کتاب کی طرح آغاز سے پڑھیں گے تو بڑے بڑے خطبات ہیں، تو اکثر ہمارے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ تھوڑے سے نا اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا خطبہ ہے اور اتنے اس کے عمیق الفاظ ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ایک ہوتا ہے نا بچوں میں تجسس کے، ایک چیپٹر ختم ہو پھر دوسرا موٹیویشن ہوتی ہے۔ تو ان بچوں کے لیے میں نہج البلاغہ پڑھنے کا ایک نسخہ دے رہا ہوں کہ آپ ایسے بچوں کو نہج البلاغہ اینڈ سے پڑھائیے۔ جیسے بالعموم مدارس میں بچوں کو قرآن جب پڑھایا جاتا ہے نا تو ان کو موٹیویشن کے لیے آخر سے پڑھایا جاتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، وہ بچے چھوٹی سی صورت یاد کر لیتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے، ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں، پھر وہ اگلی صورت کی طرف، تو اس طرح ہوتا ہے۔
اسی طرح آپ اپنے بچوں کو نہج البلاغہ اگر آخر سے پڑھائیں گے تو ان میں موٹیویشن ہوگی.